حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور دستے قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ یزید نے کہا میں بیعت لوں گا، امام حسین نے کہا کبھی بھی نہیں دوں گا، یہ سر کٹ سکتا ہے جھک نہیں سکتا۔ سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا، اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے، اور لشکر یزید میں غوغا مچ گیا، نقارے بجنے لگے کہ ہم جیت گئے، دیکھو امام حسین شہید کر دیے گئے، اور سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا۔ لیکن لشکر یزید سے یہ آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے، اللہ اکبر، یہ سر سجدے میں کٹا ہے، رب کے حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے، حسین آج بھی سجدے میں ہے۔ اور سیدہ زینب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے، اور وہ روندی ہوئی لاش، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ، اور لاش یہ پڑی ہے، تو حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی، رسول اللہ، اے پیارے آقا، یا جدہ ہو، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے، بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں، اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے، حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی، اور پھر کہا بناتوں کا سبایا، حضور دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو چپ کرواؤ، الا تعلمی ان بقاءہ یوزینی، تو جانتی نہیں حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے۔ حسین ابن علی کو حضور رونے نہیں دیتے تھے، ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا، کتنی تکلیفوں سے گزرے گا۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک سجدہ ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر کاٹ دیا، کہا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی تمنا مچل رہی۔ یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ، ساری زندگی رب کے حضور سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ آج پانی نہیں ہے، اللہ اکبر، آج تیمم کر لیتے ہیں، آج اپنے خون کو اوڑھ کر کے حسین نے اپنی پیشانی اپنے مالک کے حضور چکا کر کے عظیمت کی وہ انوکھی داستان رقم کر دی کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں۔ جب فرشتوں نے کہا تھا مالک حضرت انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہے، تیری تسبیح تو ہم بولتے ہیں، سجدے تو ہم کرتے ہیں، قیام و رکوع تو ہم کرتے ہیں، اور یہ انسان تو دھینگا مشتی شر اور فساد کرے گا۔ جواب آیا تھا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہاری نظر عناصر اربعہ پہ ہے، آگ، ہوا، مٹی، پانی، ان چاروں کا مجموعہ فساد نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ اگر اس عناصر اربعہ میں محمد عربی کا لعاب مل جائے تو پھر حسین بنتا ہے۔ کربلا کے دن رب نے فرشتوں سے کہا ہوگا ذرا جھانک کر کے حسین کے سجدے کی باقی ادا کو تو دیکھو، اور لاؤ سارے سجدے اور حسین ابن علی کے سجدے کو دیکھو۔ سرخروئی کی وہ انوکھی اور البیلی داستان رقم کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ سجدے کے یہ بھی انداز ہوتے ہیں۔ مدینے سے چلی تو بطول تھی، مکے میں آئی تو جانشین رسول بن گئی، کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام غریبہ کی ایک رات عباس بن گئی، 11 محرم کو دوبارہ علی بن گئی، کربلا سے کوفہ آئی، کوفہ سے شام پہنچی، 72 بازاروں سے گزاری گئی، 144 گلیوں میں روکی گئی، 288 موڑوں پہ ماری گئی، 9 بار شرابی کے دربار میں بغیر چادر کے بلائی گئی، 1 سال بغیر چھت والے زندان میں بٹھائی گئی، شام سے رہا ہو کے پھر مدینے گئی، مدینے سے قید ہو کے دوبارہ شام آئی، 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھا۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات
अमर बिन साद आया और उसने आके कहा कि हुसैन दो ही बातें हैं, या आप बैत करें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। इमाम अली मकाम फरमाने लगे कोई तीसरी बात? उसने कहा कोई नहीं। आप फरमाने लगे तू जा, मुझे एक रात की मोहलत दे, सुबह बात करेंगे। अमर इब्न साद चला गया। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर बारगाह हुए और अर्ज करने लगे हुजूर आपने ये मोहलत क्यों ली? ये दुनियादार से लोग हैं, ये सोचेंगे पता नहीं हुसैन को तीसरी राय की तरफ बढ़ रहे हैं। फैसला तो जो आपने सवेरे करना है वही आपने अभी करना है, मुझे पता है बैत आपने करनी नहीं, होनी तो जंग है, तो आप अभी इसको कहते कि सवेरे जंग करनी है। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे अब्बास तेरा क्या ख्याल है, मैंने रात सोचने के लिए मांगी है। हुजूर फिर किस लिए मांगी है? तो आप फरमाने लगे इसलिए मांगी है कि रात 1 बज गई है, हुसैन जरा रज रज के अपने रब को सजदे तो कर ले। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फर्जक शायर रस्ते में मिला तो इमाम हुसैन को कहने लगा कहाँ जा रहे हैं? फरमाया मैं कूफे जा रहा हूँ। कहने लगा हुजूर ना जाइएगा, लोगों के दिल आपके साथ हैं, तलवारें आपके साथ नहीं। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को आके कहा हुजूर वो सारे कूफे वाले मानते हैं कि बात हुसैन की ठीक है, लेकिन आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। और अगली बात फर्जक ने यह की कि हुजूर मैं हजरत मुस्लिम बिन अकील की लाश को लटकी हुई देख के आया हूँ कूफे के चौक में। बड़ा ही खूबसूरत फिक्रा है इमाम हुसैन का। फरमाने लगे मेरा भाई लटका हुआ था, कहीं किसी के आगे झुका तो नहीं था? लटका ही था ना, कहीं झुका तो नहीं किसी के आगे? कहा हुजूर नहीं। तो आप फरमाने लगे अगर मुस्लिम बिन अकील लटक गया तो हुसैन भी लटक जाएगा, लेकिन झुकेगा